बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि अरे यार इतनी धूप निकली हुई है, सुना था कनाडा में बड़ा तूफ़ान आया हुआ है। तो बस जी आप समझें ये धूप डेकोरेशन के लिए है। असल में आप हवा की हालत देख रहे हैं किस तरह की है, मुस्तकिल बर्फ़ हो रही है। और ये दो निशान आपको दिख रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि ये हमारे पैरों के निशान हैं, मगर नहीं। देखें ज़रा। ओके, चलो गो गो गो, अंदर जाओ पूरा स्ट्रेट एक दफा, पूरा मुंह। दुनिया कोशिश कर रही है कि हम बड़े हो जाएं, पर हम बड़े होके ही नहीं दे रहे। तो भाई जिस जिसको हमारा मुंह देखने का शौक था, मुबारक हो, ये है हमारे मुंह। और जिस किसी ने ये ट्रेंड निकाला है भाई, उसी की हिम्मत है। हम तो 3-4 सेकंड से ज़्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर सके, बिल्कुल सुन हो गया था मुंह। हो सकता है आपको पता चल ही गया हो कि कनाडा में बर्फबारी के तमाम तर रिकॉर्ड टूट गए हैं। भाई टूट फूट गए हैं, ज़र्रा ज़र्रा हो गए हैं। बेहिसाब बेइंतहा बर्फ़ गिर रही है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में भी इशू है, सड़कें साफ़ हो ही नहीं पा रही हैं क्योंकि मुस्तकिल बर्फ़ गिर रही है। तो फिर ज़ाहिर है बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए। जब बंद हो गए तो वो भी घर में हैं और हम भी घर में हैं। और अम्माएँ घर में जब छुट्टी वाले दिन होती हैं तो फिर आपको पता ही है क्या कुछ होता है। तो यहाँ पे मुश्तरका तौर पे एक बड़ा सारा नाश्ता बन रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप सब ने खैर से नाश्ता करना है, तो हर एक के लिए नई चीज़ बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो हमने सब के लिए एक मुश्तरका ऑमलेट बनाया और उसके बाद उसको अच्छी तरह से ब्रेक कर लिया कि ये खागीने और ऑमलेट की एक दरमियानी सी शक्ल बन गई। इसमें आप जितनी मर्ज़ी वेजिटेबल्स डालना चाहें डाल सकते हैं। और सुबह सुबह ये नाश्ता यकीन माने होता बहुत मज़ेदार है, बहुत फिलिंग है, बहुत जल्दी बनता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स अंदर चली जाती हैं, प्रोटीन की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है और मज़ा तो आता ही है ना। हरी मिर्चें, हरा धनिया डालने के बाद थोड़ी देर मिक्स 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 करेंगे और उसके बाद मैंने इसमें से अपने लिए शेयर निकाल लिया है, क्योंकि मैं नगेट्स, हॉट डॉग और इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खाती। मेरा टेस्ट ही नहीं डेवलप्ड है, बस क्या करें, पेंडू बेचारी बाजी। तो इसलिए हमने अपने लिए निकाल लिया है और बाकी तमाम पब्लिक के लिए इसके अंदर सॉसेज के जो है वो बारीक बारीक टुकड़े काट के शामिल कर देंगे ताकि उनको ज़्यादा मज़ा आए। सबसे मज़े की बात यह है कि आप इसको सहरी में भी फटाफट बना सकते हैं और इफ्तार के बाद अगर किसी को छोटी सी भूख लगी है तब भी ये बन सकता है। लेफ़्ट ओवर कीमा, लेफ़्ट ओवर चिकन, लेफ़्ट ओवर आलू की सब्ज़ी, कुछ भी इसके अंदर जा सकता है। और अगर लेफ़्ट ओवर की बात की जाए तो यहाँ पे हम अपनी लेफ़्ट ओवर रोटी को गर्म कर रहे हैं। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपकी रेसिपीज़ में कुछ और बनाएं ना बनाएं, जब भी आप चाय बनाती हैं तो हम चाय ज़रूर बनाते हैं। तो देखें, जब चाय बनाएं तो साथ ही उसका बर्तन भी धो के रख दें। मैं जब भी चाय बनाती हूँ या नाश्ता बनाती हूँ तो साथ ही उसके बर्तन धो देती हूँ, चाहे बहुत मांझूँ ना, लेकिन बहरहाल साफ़ सुथरे करके ज़रूर रख देती हूँ ताकि नाश्ते के बाद जब मैं किचन में आऊँ तो मेरे लिए कोई काम ना हो। पाकिस्तान में अच्छी बात होती है कि रोटियां कभी भी बचती नहीं हैं, आपकी हाउस हेल्प अपने साथ लेके चली जाती है। मगर यहाँ रोटी अगर बच जाए तो यकीन माने दिल नहीं करता कि उसे फेंके। तो अब हम यही करते हैं कि नेक्स्ट डे उसे खा लें। हमारी अम्मा अगर हयात होती ना तो यकीन माने बड़ी खुश होती कि वाह, बेटी जो है वो कम अज़ कम ऐसी अच्छी हरकतें तो करने लगी। और जी नाश्ते के बाद हमने खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तेल थोड़ा सा गरम किया है, उसमें ज़ीरा, कलौंजी और थोड़ा सा राई दाना, इसको कड़कड़ा लिया है। और उसके बाद उसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर मेरे पास बहुत अच्छे सॉफ्ट और जूसी नहीं है, तो इन्हें मैं थोड़ी देर कवर करके रखती हूँ ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और फिर इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये बेसिक बेसिक रेसिपी है किसी भी सालन को पकाने की, ठीक है। अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं होते हैं तो पहले आप इसमें अनियन को फ्राई कर लें, उसके बाद टमाटर और मसाले डालें। मेरे पास फ्राइड अनियन हैं जो कि आप एयर फ्राई में भी कर सकते हैं और बाज़ार में अच्छे ब्रांड भी मिल जाते हैं। तो मैंने वो डाला है और उसके साथ मैंने अपना आइसक्रीम वाला दही डाला है। आइसक्रीम सचमुच मत डाल दीजिएगा, दही मेरे पास बहुत जम रहा है आजकल। तो ये दही है, इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स 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 करेंगे, थोड़ा सा मसाला बना लेंगे।
اور بس جی، تو اس طرح کا بیس بنانے کے بعد آپ کوئی بھی سبزی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، بڑے آرام سے پک جائے گی۔ بہت سے گھروں میں تو دہی ڈالا بھی نہیں جاتا، اور اگر دہی ڈالیں تو ٹماٹر سکپ کر دیتے ہیں، تو آپ کی چوائس ہے۔ اور ساتھ میں ہم اس میں سبزی کے طور پہ ڈال رہے ہیں پھول گوبھی، اور پھول گوبھی کے میں بڑے بڑے پیسز رکھتی ہوں، مجھے بہت ہی مشی مشی سی اچھی نہیں لگتی، بہت سافٹ ہو جائے، بالکل گھل جائے تو مزہ نہیں آتا۔ تو بس اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے، اس کو ڈھک دیں گے، تھوڑی دیر میں ٹماٹر اور دہی کے پانی میں یہ بڑی اچھی گل جائے گی۔ اچھا، بار بار کوئی کہہ رہا تھا کھٹی دال کی ریسیپی دیں، تو بھائی کھٹی دال میں کچھ نہیں ہوتا، اورنج والی مسور کی دال ہے، تھوڑی دیر بھگو دیں، نمک مرچ ہلدی ڈالیں، ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں، جو کہ میں ڈالتی ہوں، میرے سسرال میں کوئی نہیں ڈالتا تھا، پانی ڈال کے پریشر ہونے کے لیے رکھ دیجئے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی گوبھی بھی کتنی اچھی گل گئی ہے نا، گل گئی ہے نا، خوبصورت لگ رہی ہے، کلر کتنا پیارا آیا ہے اس کے اندر ماشاءاللہ۔ اس کے اوپر سے آپ ہری مرچیں، ہرا دھنیا ڈالیں، اور اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ایک بڑا سا ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر اچار ڈال سکتے ہیں، اور اچار نہیں ڈالنا چاہتے تو لیمن جوس ڈال سکتے ہیں، گرم مسالہ ڈالیں اوپر سے تھوڑا سا، اور بہت زبردست قسم کی گوبھی کی سبزی تیار ہو جائے گی، جسے آپ پراٹھے سے کھا سکتے ہیں، روٹی سے کھا سکتے ہیں، اور یقین مانیں آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا۔ تو بس یہاں پہ سبزی تیار ہو گئی ہے۔ دال کو ہم نے پریشر کوکر میں ڈال تو دیا ہے، لیکن میرے سسرال میں یہ دیگچی میں ہی پکا کرتی تھی، بہت جلدی گل جاتی ہے، پریشر کوکر کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم ذرا اور مزید جلدی کے چکر میں جو ہے وہ اسے پریشر دے دیتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں اب میں کیا کروں، تو میں نے کینٹیلوپ آیا ہوا تھا، جس کو پتہ نہیں اب ہم گرما کہتے ہیں یا سردا کہتے ہیں، اس کو کاٹ لیا، اور یہ شکرکندی ہے، یہ بھی بہت دنوں سے آئی ہوئی تھی، اس کو بھی فوائل میں لپیٹ کے بیک ہونے کے لیے اوون میں رکھ دیں گے۔ تو بس ایک دفعہ جب کچن میں آ جائیں تو یاد رکھیں سارے کام نپٹا کے باہر جانا ہے، تاکہ اس کے بعد آپ کو کوئی دوبارہ کچن میں بھیج نہ سکے۔ ریسیپیز کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی ویب سائٹ اپنی فرینڈ کی ہیلپ سے ڈیولپ کی ہے، اور اس میں ریسیپیز ڈالنا سٹارٹ کر دی ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ ایک دفعہ چیک کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کو ریسیپیز نظر آنی سٹارٹ ہو جائیں اور آپ کے سب گلے شکوے مجھ سے دور ہو جائیں۔ تو بس اس میں ہرا دھنیا، ہری مرچیں اور املی کا پانی ڈال کے تھوڑی دیر پکائیں گے، اور پھر اس کو ہم بگھار دیں گے۔ سمپل، تیار ہو گئی کھٹی دال، تھی نا آسان۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے گھر جائیں اور ٹیبل پہ بڑے مزے مزے کے پھل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ غور سے دیکھیں تو وہ اصلی نہیں ہوتے، صرف ڈیکوریشن کے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو اتنی پیاری گرمائش والی دھوپ نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی صرف اور صرف ڈیکوریٹو پرپس کے لیے ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت ہے نہیں۔ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی بھائی بہنوں، بہت سردی تھی۔ تو یہاں پر آ گئے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ریسیپی کی طرف۔ اچھا، اس ولاگ میں نے 2 سوالوں کے جواب جو ہیں وہ کور کیے ہیں۔ ایک مجھے کسی نے پوچھا تھا بیسک سبزی کیسے پکاتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ان جنرل کسی بھی طرح سے آپ سبزی ڈالیں وہ پک جاتی ہے، جیسے میں نے ابھی گوبھی پکائی تھی۔ دوسرا کوسچن یہ آ رہا تھا کہ ہماری شوربے والی سبزی اچھی نہیں پکتی، تو آپ کیسے بناتی ہیں؟ تو بھائی کچھ نہیں کرتے، ہم اچھی طرح سے گوشت کو تل لیتے ہیں، اچھا بھونیں، بالکل اسمیل نہ رہے، اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں، نمک مرچ ہلدی اور دھنیا پاؤڈر۔ شوربے والے سالن میں دھنیا پاؤڈر ضرور ڈلتا ہے۔ خوب اچھے سے گوشت کو بھون لیں، اس کے اندر اب اگین آپ کی چوائس ہے، ہماری اماں ٹماٹر ڈالتی تھی تو دہی نہیں ڈالتی تھی، دہی ڈالتی تھی تو ٹماٹر نہیں ڈالتی تھی، ہم دونوں ہی ڈال لیتے ہیں۔ تو اس میں فرائیڈ انین، دہی اور ٹماٹر ڈال کے دوبارہ سے بھونا ہے، پانی ڈال کے گوشت کو گلنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ انسٹنٹ پاٹ میں 12 سے 15 منٹ کے اندر گوشت گل جاتا ہے۔ پانی بہت نہ ڈالیں، پھر جب آپ کھولیں گے اس کے اندر ہری مرچیں، تھوڑا سا ٹومیٹو پیسٹ ڈال کے اچھی طرح سے بھنائی کر لیں، تو گوشت آپ کا تیار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس اسٹیج پہ اس گوشت کو ٹھنڈا کر کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں، اور فیوچر میں آپ نے جب بھی اس میں سبزی ڈالنی ہے نکالیں، سبزی ڈالیں، اور آپ کا سبزی کا سالن تیار ہے۔ اب چونکہ ہم آج ہی پکا رہے ہیں تو ہم نے اس کے اندر بڑے بڑے لوکی کے پیس ڈالے ہیں، پانی ڈالا ہے، اور اس کو 4 منٹ کا پریشر دیا ہے۔ بیچاری سبزی میں زیادہ جان تو ہوتی نہیں، تو 4 منٹ میں لوکی بہت اچھی گل جائے گی، گوشت آپ کا پہلے سے تیار تھا۔ اوپر سے ڈالیں گرم مسالہ، دھنیا، ہری مرچی سے گارنش کریں، اور شوربے والی مزیدار سبزی کا لطف اٹھائیں۔ ایک کامنٹ آیا ہوا تھا کہ سنو کو شول کیسے کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے لیے انڈیویجول شولز بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر اتنی برف پڑے تو اس کے لیے باقاعدہ ٹریکٹرز آتے ہیں جن کے آگے شول لگی ہوئی ہوتی ہے،
اور اسی طرح سے سڑکیں اور راستے صاف کیے جاتے ہیں۔ بس جی الحمدللہ کھانا پک گیا، تو ساتھ ہی ہم نے روٹیاں بھی پکانے کے لیے رکھ دیں، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک کامنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ میٹھا پراٹھا ہمیں بنانا سکھائیے گا، اور میں وہ سکھاؤں گی، مگر میں بھول ہی گئی اسے پکچرائز کرنا کچھ نہیں ہوتا، آپ نے بس روٹی کے بیچ میں تھوڑی سی چینی اور تھوڑا سا مکھن لگا کے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے اسکوئر بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو نارمل طریقے سے بیلیں، مگر زیادہ زور نہ لگائیں کہ پراٹھا پھٹ کے جو ہے وہ چینی باہر آ جائے، اور نہ ہی اس کو بہت پتلا کریں، تھوڑا سا موٹا رکھیں تاکہ چینی کو اندر سے پگھلنے کی جگہ بھی ملے اور بہت اکڑا ہوا پراٹھا نہ تیار ہو۔ تو بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے پراٹھے کو ڈال دینا ہے توے پہ، ہلکے سے جو ہے وہ اس کو سیک لینا ہے۔ ابھی آپ اس میں تیل مت ڈالیں، پہلے اس کو دونوں سائڈ سے سیک لیں، اس کے بعد اس کے اوپر تیل یا گھی یا مکھن جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں، اور فٹافٹ اسے اتار لیجئے، کیونکہ چینی کا پراٹھا اگر آپ پہلے ہی تیل لگا دیں تو وہ کلر بھی نہیں چینج کرتا، اور پھر مجھے لگتا ہے اینٹ سا جاتا ہے۔ تو فٹافٹ پہلے اسے سیک لیں، اس کے بعد اس میں تیل لگائیں، اور ہاں اس کو پلٹتے ہوئے تھوڑی احتیاط کریں کیونکہ اندر چینی پگھل جاتی ہے، تو اگر پراٹھا پھٹ گیا تو وہ چینی چھلانگ مار کے آپ کے ہاتھ پہ آ جائے گی، اور یقین مانیں بہت گندا جلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت احتیاط رکھیے گا۔ جس نے بھی مجھ سے چینی کے پراٹھے کا پوچھا تھا، پلیز پکاتے ہوئے دھیان سے، اور کوشش کریں کہ تیل پہ ہاتھ ہلکا ہی رکھیں، کیونکہ جب آپ دوسرا پراٹھا ڈالیں گے تو توے پہ آلریڈی تیل موجود ہوگا، اور پھر چانسز ہوں گے کہ چھینٹیں اڑیں اور آپ پر آ جائیں، تو ذرا کم کم تیل لگائیے اور اچھی طرح سے سیک کے پراٹھے کو اتار لیجیے۔ اچھا، چینی کا پراٹھا میں جب بھی اتارتی ہوں ہمیشہ فولڈ کر کے اتارتی ہوں۔ بہت سے لوگ ہاتھ سے اس کو ایسے ایک دفعہ مسل سا دیتے ہیں، مگر بھائی چینی اندر بہت گرم ہوتی ہے، تو میں صرف اسے فولڈ کرتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا سافٹ رہے، اور کوشش کریں کہ جتنی جلدی کھا لیں اتنا ہی مزیدار ہوتا ہے۔ ویسے تو بعد میں بھی مل جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن گرما گرم کی اپنی ہی بات ہے۔ تو بہت زیادہ اس کو اکڑانا نہیں ہے، اس طرح سے اس کو فولڈ کر لیجئے۔ اچھا، جب میں اس کو رکھتی ہوں ہاٹ پاٹ کے اندر تو ہمیشہ اوپر سے ایک پلیٹ رکھتی ہوں اور اس کے بعد پراٹھے کو رکھتی ہوں، تاکہ باقی ساری روٹیوں کے اوپر چینی کا فلیور نہ آ جائے، اور دوسرا اس کو مزید ایک چھوٹی پلیٹ سے ڈھک دیتی ہوں تاکہ اس کی سٹیم اندر ہی کیپچر ہو جائے اور یہ زیادہ دیر کے لیے موئسٹ اور مزیدار رہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو ایسے کریں، نہیں بھی کرنا چاہیں گے تو کوئی بات نہیں۔ بس جی اس کے بعد ہو گیا ہے شام کی چائے کا ٹائم، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شکرکندی بیک ہونے کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی حسین قسم کی بیک ہو کے نکلی ہے۔ بوائل ہونے کے بعد یہ اس طرح سے میٹھی نہیں رہتی جیسی بیک ہونے کے بعد میٹھی ہوتی ہے۔ ویسے آپ شکرکندی کو ایئر فرائی بھی کر سکتے ہیں، اس کے ویجز بنا کے بھی بیک کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر نمک اور لال مرچ مکس کر کے چھڑکیں اور کھائیں، واہ کیا کمبینیشن ہے۔ کسی نے جب میں نے بھٹوں کے اوپر لال مرچ اور نمک کا مسالہ لگایا تھا تو انہوں نے کہا ارے آپ کچی لال مرچیں اوپر سے لگا رہی ہیں، تو یار اسکول کے باہر جب بھٹے ملتے تھے، کیریاں، کٹارے، اس کے ساتھ کیا ملتا تھا؟ ایک کالا نمک ہوتا تھا اور ایک یہ مرچی اور نمک کا مسالہ ہوتا تھا، بس یہی تو کھاتے تھے سارا بچپن۔ تو الحمدللہ کبھی کچھ ہوا نہیں۔ تو آپ لوگ بھی اگر کبھی نہیں آج تک اس کو ٹرائی کر پائے ہیں تو ضرور ضرور اس طرح سے کھائیے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور اگر یہ لاہور ہوتا تو اس کے اوپر تو آپ کو چٹنی بھی ڈال کے دیتے۔ ویسے میں چٹنی کی اتنی فین نہیں ہوں، بس نمک، مرچ اور لیمن جوس، کمال کا کمبینیشن ہے۔ مزہ نہیں آیا تو اپنی شکرکندی میرے گھر بھجوا دیجیے گا، میں بالکل اعتراض نہیں کروں گی، صحیح ہے؟ یہاں پہ ہم کباب بنا رہے ہیں، اور اس میں ہم نے سارے گھر کے مسالے، نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا پاؤڈر، کالی مرچیں، زیرہ، اور پیاز، ہری مرچیں، دھنیا، پالک، تھوڑا سا ٹماٹر، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ اس کو پیس لیں گے، پیسنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا پانی نچوڑ لیں گے سبزیوں کا، اس کے بعد اس میں قیمہ بھی ڈال کے مکس کر لیں گے، ایک انڈا اور بریڈ کرم ڈالیں گے۔ تو اس طرح سے ہم چکن کے ایسے پیٹیز بنا لیں گے جو آپ بہت آرام سے فریز کر سکتے ہیں، جس سے آپ برگر بنا سکتے ہیں، یا پھر ایسے بھی فرائی کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو رمضان کے لیے یہ کباب بہت آئیڈیل ہیں۔ کوئی خاص ریسیپی نہیں ہے، اپنے گھر کے مسالوں سے، اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے بنانا ہے، بس کوشش کریں قیمہ ڈرائی ہو، سبزیوں کا پانی آپ نچوڑ لیں، بس
टोमेटो पेस्ट ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं डालेंगे तो भी कोई नहीं आपको कुछ कहेगा। सोशल मीडिया पे आजकल इस कदर रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत दे, खैर से रमज़ान आए और बहुत अच्छे तरीके से हम गुजारें, सिर्फ़ और सिर्फ खाते पकाते हुए नहीं, बहुत सारी इबादतें करते हुए, अल्लाह ताला को याद करते हुए, और जो रमज़ान का हक़ है वो हम खैर व आफ़ियत के साथ अदा कर सकें। और कबाब बना के आप बहुत आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़िप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं, जब भी बनाने हो एयर फ्राई कीजिए और फटाफट जो है वो आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। तो बस रमज़ान की एक रेसिपी के लिए तो आप परफेक्ट हैं, है ना, रेडी हो गए ना। तो यहाँ पे मैं एक बड़े मज़ेदार किस्म का कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। साथ साथ मैं बनाऊँगी ऑरेंज केक, जिसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, तो मौका गनीमत जानते हुए यहाँ पे थोड़ी सी कर लेते हैं बात। देखिए, इंसान के साथ ज़रूरत लगी हुई है, हर चीज़ की ज़रूरत है उसको, ज़ाहिर है। अगर आपको अपना जिस्म ढकना है तो आपको एक कपड़ा चाहिए, तो वो कपड़ा आपकी ज़रूरत पूरी कर देता है। लेकिन फिर क्या होता है कि आपको थोड़ी सी उसके अंदर आसाइश चाहिए होती है। अब आपने उस कपड़े को सिला लिया तो ज़रा पहन के अच्छा लगने लगा, फिर थोड़ी सी उसके अंदर ज़िबाइश की भी गुंजाइश है, कोई बेल लगा लें, थोड़े से बटन लगा लें, कोई खूबसूरत सा बना लीजिए उस ड्रेस को, है ना। इन सब चीज़ों की आपको इजाज़त है। और तो और अब आप ज़िबाइश अपनी हैसियत के हिसाब से कर सकते हैं। भाई हीरे के बटन लगा लीजिए, सोने के तारों से उस पे काम करवा लीजिए, जितनी अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, आपको गुंजाइश दी है कि आप लोगों के हक़ अदा करने के बाद भी इतने माल के मालिक हैं कि आप इस तरह का हैवी ड्यूटी सामान पहन सकते हैं, तो ज़रूर ज़रूर पहनिए, ज़रूर अपनी ज़िबाइश कीजिए। लेकिन जो चीज़ तकलीफ़ दे है वो है नुमाइश, कि इतना महंगा सूट पहन के, इतने हीरे और जवाहरात से सजा हुआ जोड़ा पहन के आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते, आप किसी के सामने शो नहीं कर सकते। कोई ऐसा आदमी जिसके पास महज ज़रूरत का कपड़ा है, उसको नहीं कह सकते कि मेरे कपड़े पे तो सोने के काम बने हुए, है ना। समझ आ रही है मेरी बात कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये सिर्फ रमज़ान की बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी की बात है। रमज़ान बेसिकली हमारी ट्रेनिंग करने के लिए आता है कि आपने इस महीने में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है कि बाकी 11 महीने आपने कैसे गुजारने, ठीक है। तो इस वजह से जो ज़रूरत है, जो हैसियत है, जो इस्तिताअत है, उसके हिसाब से मेरी तरफ से आप जो मर्ज़ी तैयारियां करें, खैर से जो मर्ज़ी बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें, लेकिन नुमाइश से गुरेज करें। और जनाब, ऑरेंज केक जैसे कि बहुत हिट था तो हमने दोबारा बनाया और यहाँ पे हम बनाने लगे हैं ग्रेनोला। अच्छा, ये भी रमज़ान की सहरी के लिए बेहतरीन बेहतरीन रेसिपी हो सकती है। आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने ओट्स लिए हैं और ये ओल्ड फैशन ओट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपने सारे नट्स डाल के इनको 7-8 मिनट के लिए थोड़ी बस बेक कर लें, ड्राई बेक करें। इससे ये टोस्टेड हो जाएंगे, ज़रा से क्रिस्पी हो जाएंगे। यहाँ पे खजूर है, खजूर के अंदर आपने डालना है वनीला एसेंस, साथ में मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मेपल सिरप। वजह यह है कि मेरे पास खजूरें कम थी, कम से कम 12 खजूरें होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कम थी तो मैंने थोड़ा मेपल सिरप और थोड़ा सा शहद डाल दिया ताकि वो खजूरों की कमी पूरी हो जाए। 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने कोको पाउडर डाला है और डाल के मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो देखें ये कितना अच्छा सा हमारा बाइंडिंग एजेंट बन गया। ये हमारा ग्लू है बेसिकली। तो जब ये आपके सारे ओट्स ड्राई रोस्ट होकर बाहर निकलेंगे तो इन्हें ठंडा होने दीजिए, ठीक है। गरम गरम में आपने मिक्स नहीं करना है। अब जब ये ठंडे हो रहे हैं तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर बहुत सारे और सीड्स डाल सकते हैं। मैंने काले तिल, सफ़ेद तिल, खोपरा और उसके साथ जो है वो थोड़ी सी इंजीर धो के पोंछ के उसे भी इसके अंदर शामिल कर दी है, काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। इसके अंदर आप चिया सीड्स डाल सकते हैं, पम्पकिन सीड डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं, यानी हर वो चीज़ जो नॉर्मली खानी बड़ी मुश्किल हो जाती है वो आप इसके अंदर डाल दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा नटमेग डाल सकते हैं, थोड़ा सा अदरक का पाउडर डाल सकते हैं। इनिशियली प्लान ये था कि इसको मैं बार्स की सूरत में काटूंगी, तो इसलिए मैंने एक बेकिंग शीट ली है, उसके ऊपर
میں نے اس طرح سے پیپر لگایا ہے کہ وہ ہینگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا کھجوروں والا مکسچر آپ نے اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، یعنی کہ ایک ایک چیز پہ کھجوروں کا مکسچر کوٹ ہو جائے. صحیح ہو گیا؟ تو یہاں پہ جب اس طرح سے ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ٹرے میں پھیلا کے بیک کر لینا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے. آپ کا گرنولا تیار ہو جائے گا. انیشلی میں نے سوچا میں اس کی بارز کاٹوں گی، تو میں نے اس کو اچھی طرح سے پریس کیا اور بار کی صورت میں لینے کے لیے. لیکن اگر آپ کو گرنولا بنانا ہے تو آپ کو ایسے پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اسے دور دور پھیلا کے ایز اٹ از بیک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بہت اچھا ہے، دہی کے اوپر ڈال کے آپ اسے کھائیں گے، آپ کی اتنی اعلیٰ اور عمدہ قسم کی سحری بنے گی نا کہ کچھ پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو سارے نیوٹریشن ملیں گے. آپ اچھے خاصے جو ہیں وہ فل ہو جائیں گے اس کو کھانے کے بعد. اس کو آپ 2 سے 3 مہینے ڈبے میں بند کر کے بہت آرام سے رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، اگر بچ جائے 2-3 مہینے. ویسے بچتا ہی نہیں ہے اتنے ٹائم کے لیے. تو جب یہ بیک ہو کے باہر نکلے تو گرم گرم پہ ہی اس پہ چاکلیٹ چپس یا تھوڑی سی چاکلیٹس ڈال دیں تو بس وہ بھی میلٹ ہو جائے گی، تو آپ کا بڑا اچھا گرنولا سیٹ ہو جائے گا. اچھا، جو کباب ہم نے بنائے تھے تو میں نے سوچا اس کا ڈیمانسٹریشن بھی آپ کو کر کے دکھا دوں کہ یہ ایئر فرائر میں آپ نے ڈالنے ہیں، کیونکہ آپ نے جب اس کا مسالہ پیسا تھا اسی سٹیج میں آپ نے اس کے اندر تیل بھی ڈال دیا تھا. تو میں تو اس کے اوپر کوئی تیل ویل نہیں لگاؤں گی اور اس کو ایسے ہی ایئر فرائر ہونے کے لیے رکھیں گے. 8 سے 10 منٹ میں بہت اچھے یہ بیک ہو جاتے ہیں. میں تھوڑے سا ذرا زیادہ ٹائم لگاتی ہوں تاکہ ایئر فرائر کو بار بار آن آف نہ کرنا پڑے. اب کوئی سے بھی بن لیں، اس میں اپنی مرضی کا سوس لگائیں. ویسے میرا پلان نہیں تھا کہ میں اس کی ویڈیو بناؤں گی، لیکن جب میں یہ برگر بنا رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا کرا دوں گی کہ یہ کتنے اچھے بنتے ہیں. اور ان کو آپ اپنی افطاری میں بھی کھا سکتے ہیں، ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں، لنچ میں بھی دے سکتے ہیں. بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے الحمدللہ. آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ ہم رمضان سے ریلیٹڈ کچھ پکائیں گے نہیں. ظاہر ہے پچھلے 2-3 ولاگ سے ہم کچھ نہ کچھ بنا ہی رہے ہیں، لیکن آج کے ولاگ میں صرف ایک بات پہ سٹریس دوں گی، وہ یہ کہ آپ نے آج یہ لسٹ بنانی ہے کہ رمضان میں آپ نے کیا نہیں کرنا. فون پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، کسی کی برائی نہیں کرنی ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے ہر انسان کے دل میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے. تو جو کام آپ اس رمضان میں چھوڑنا چاہتے ہیں اس کی لسٹ سب سے پہلے بنا کے اپنے فریج پہ لگا لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت استقامت دیں گے اور آپ کی وہ بری عادتیں ضرور چھوٹ جائیں گی. تو جناب یہاں دیکھ لیں گرنولا تیار ہے، ٹھنڈا ہو گیا ہے. اس کے اس طرح سے بڑے بڑے پیسز کر کے کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں آپ بند کر کے رکھ سکتے ہیں اور یقین مانیں اس کو 2-2.5 مہینے کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں اب آپ کو جو ہے وہ یہ کھانے کا طریقہ دکھا رہی ہوں کیونکہ آج کا میرا جو لنچ ہے وہ یہی تھا. تو میں نے سوچا تھا میں ضرور اس کی ویڈیو بناؤں گی تاکہ پتہ چلے کہ کتنا مزیدار قسم کا لنچ ہو سکتا ہے، کتنی مزیدار قسم کی یہ سحری ہو سکتی ہے. تو میری بہت پیاری دوستوں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی امان میں دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ڈھیر آسانیاں، خیر و برکت اور سکون عطا فرمائے. ہمارے دل کی مرادیں بہتری کے ساتھ پوری ہوں. پھر ملیں گے ایک نئے مزیدار سے ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.